میں ان تابی جین سے اجازت لے کر ایک دوسرے حلقے میں پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے یہی باتیں ان سے شیئر کی۔ وہاں بیٹھے ایک بوڑھے جن نے پوچھا کہ آپ کو یہ بات فلاں جن نے بتائی ہے؟ میں نے کہا ہاں، سامنے اشارہ کر کے کہ وہ فلاں جگہ بیٹھے تھے اور انہوں نے بتائی۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کو ان کے نام کی کیسے خبر ہے؟ کہنے لگے آج سے 178 سال پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، اس وقت انہوں نے مجھے یہ ورد بتایا تھا۔ میں اس دن سے لے کر آج تک اس ورد کو کر رہا ہوں، اور واقعی جو فائدے انہوں نے آپ کو بتائے یہ بہت تھوڑے بتائے ہیں۔ ان کے پاس وقت بہت تھوڑا تھا اور جلدی میں وہ بتا کر چلے گئے، اور جو فائدے میں آپ کو بتاؤں گا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ میں نے اپنا پہلو بدلا اور خوشی کے انداز میں ان سے عرض کیا کہ آپ ضرور بتائیں، مجھے خوشی ہوگی۔ تو کہنے لگے پہلے میں آپ کو اس وظیفے کا ایک انوکھا واقعہ سناتا ہوں۔ میں حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوا۔ جتنی رقم میں لے کر گیا تھا وہ بہت ساری تو ختم ہو گئی، جو تھوڑی تھی نامعلوم گم ہو گئی یا کسی نے چرا لی۔ میں بہت پریشان ہوا کہ یا الہی میں کیا کروں، اور تو مجھے کچھ نہ سوجی۔ میں نے یہی پڑھنا شروع کر دیا اور مسلسل پڑھتا رہا۔ میں روزانہ لاکھوں کی تعداد میں پڑھ لیتا تھا، بعض اوقات کبھی زیادہ کبھی تھوڑا، مگر پڑھتا رہا۔ پڑھتے آخر کار ہوا یہ کہ میں مکہ مکرمہ میں جبل ہندی کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں ایک فقیر کھڑا صدا لگا رہا تھا۔ اس کی مشکل کو دیکھ کر میرے دل میں خیال پیدا ہوا، اے کاش میں اس کی مدد کر سکتا۔ بس اتنا خیال پیدا ہوا کہ فقیر نے سر اوپر اٹھا کر مجھے کہا، اے مجبور جن، میں تیری مجبوری جانتا ہوں، ادھر آ، میں تیری مجبوری کا حل بتاتا ہوں۔ میں حیران ہوا، میں نے تو یہ ابھی تصور دل میں ہی کیا تھا، اس کے کانوں تک میری آواز کیسے پہنچ گئی؟ پھر اس نے اگلا جواب بھی دے دیا، کہنے لگا تو جو مسلسل محمد اور رسول اللہ پڑھ رہا ہے یہی میرا بھی ورد ہے، اور میں پیشہ ور بھکاری نہیں ہوں، میں یہاں رجال الغیب میں سے ہوں، اور میرے ذمہ مکہ مکرمہ کی خدمت یعنی حکمرانی ہے، اور میں دن رات بس یہی خدمت کرتا رہتا ہوں۔ یہ بھیک مانگنا تو آپ نے اس منصب کو چھپانے کے لیے ہے، تاکہ لوگ مجھے حقارت کی نظر سے دیکھیں۔ تو نے جتنی تعداد میں یہ وظیفہ پڑھا ہے، مجھے غیب سے حکم ملا ہے کہ میں تیری مدد کروں اور میں تیرا ساتھ دوں۔ میں تیرے راستے میں اس لیے کھڑا تھا، مجھے غیبی اشارہ ملا تھا کہ آج وہ اسی راستے سے گزرے گا۔ اب میرے ساتھ بیٹھ، پہلے میں تجھے کھانا کھلاؤں، پھر میں تجھے کچھ مال دوں جس سے تیری ضرورت پوری ہو جائے۔ الغرض میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، قریب ہی ایک کمرے میں لے گئے، بہت اچھے کھانے میرے سامنے پیش کیے۔ میں کئی دن کا بھوکا تھا، جی بھر کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد انہوں نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں بہت زیادہ رقم تھی۔ میں حیران ہو گیا کہ شیخ اتنی رقم تو میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ فرمایا نہیں، آپ کی ضرورت ہے، آپ اس کو بغیر انکار کیے چپکے سے لے جائیں۔ میں نے ان کے حکم میں عافیت سمجھی، ان کا نام پوچھا تو انہوں نے اپنا نام بتانے سے گریز کیا، بس کہا مجھے اللہ جل شانہ کا بندہ یعنی عبداللہ کہیں، اور یاد رکھ اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ جل شانہ کے ہاں اس وظیفے کو پڑھتے پڑھتے انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ جل شانہ کہ ہاں اس کا انتخاب بعض اوقات کتب کے لیے، بعض اوقات ابدال کے لیے، بعض اوقات ولی کے لیے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ روحانی منصب کے لیے اس کا انتخاب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ درویش کہنے لگے، دیکھو خیال کرنا، اس وظیفے کی بے قدری نہ کرنا، اور کبھی بھی اس وظیفے کو بے یقینی سے نہ پڑھنا۔ ہاں جس نے بھی اس وظیفے کو بے یقینی سے پڑھا اس کو فائدہ کبھی نہ ہوا، بلکہ خطرہ یہ ہے کہ اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ میں خود ایک ادنا سا آدمی ہوں، میں نے اس وظیفے کو 3 کروڑ پڑھا۔ اللہ جل شانہ نے مجھے اس منصب کے لیے منتخب کر لیا۔ اب بھی دن رات میرا یہی وظیفہ ہے۔ نامعلوم میں نے مزید کتنے کروڑ پڑھ لیے، بس اللہ جل شانہ نے میری ساتھ بہت کریمی فرمائی اور مجھے بہت زیادہ عطا فرمایا، رزق، عزت، شان و شوکت۔ فرمانے لگے اس وظیفے میں رزق ہے، عزت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے، سر بلندی ہے، روحانی بھیدوں سے پردہ ہٹنا ہے، کائنات کے نظاموں میں جھانکنا اور کائنات کے نظام اس سے استفادہ کرنا، اس وظیفے کو پڑھتے رہنا اور اس وظیفے کو بہت زیادہ
دل کی گہرائیوں سے اپنے دل میں بساتے رہنا۔ کائنات کب ختم کر دی جائے گی؟ کیونکہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی روح ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جان ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ لفظ ہے جس کے ذریعے کائنات بچی ہوئی ہے۔ جب نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ترتیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا باقی بچا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے گا، تو اس وقت ساری کائنات ختم کر دی جائے گی۔ لہٰذا اپنی زندگی کو اس وظیفے کے ساتھ رواں دواں رکھنا۔ وہ جن کہنے لگے میں 178 سال سے مسلسل یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، اب تک میں نے بے شمار لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا، جو مجھ پر اس وظیفے کی کائنات کھلی ہے، جو مجھ پر اس وظیفے کے بھید کھلے ہیں، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ہاں چند فائدے اس کے ضرور بتاؤں گا۔ پہلے جب میں یہ وظیفہ نہیں پڑھتا تھا میرے رزق میں تنگی تھی۔ ہم جن ہیں، چاہیں تو انسانوں کی چوریاں کر لیں، لیکن میں نے ابھی تک کبھی کسی انسان کی چوری نہیں کی۔ میں گھریلو طور پر، کاروباری طور پر بہت پریشان رہتا تھا، اور روز بروز میری پریشانی بڑھتی گئی۔ جب سے میں نے یہ وظیفہ شروع کیا میری پریشانی ختم ہو گئی، رزق بے بہا ملا، ہر وقت روزگار کے اندر برکت اور خوشیاں نصیب ہوئیں۔ روزگار میں اللہ جل شانہ نے میری ساتھ بہت کرم اور فضل کے معاملات کیے، اور میں رزق میں آخر کار اتنا ترقی کر گیا کہ میں لوگوں کو بانٹنا شروع کر چکا ہوں، اور بانٹتے ہوئے بھی میرا رزق ختم نہیں ہو رہا۔ بیٹوں کی خواہش مند ضرور توجہ کریں۔ اس وظیفے کا ایک اور فائدہ جو مجھے بھی ملا اور بے شمار لوگوں کو ملا، وہ یہ ہے کہ جن کے ہاں بیٹے نہ ہوتے ہوں یا اولاد نہ ہوتی ہو، میں نے جب بھی انہیں یہ وظیفہ دیا نہایت حیرت انگیز رزلٹ ملے۔ خود میرا اپنا بیٹا نہیں تھا، صرف بیٹیاں تھیں۔ میری چاہت تھی مجھے بیٹا ملے۔ جب سے میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا اللہ نے مجھے بیٹوں پر بیٹے دیے۔ میں نے انسان اور جن جس کو بھی بتایا اللہ پاک نے انہیں بیٹوں والی نعمت عطا کی، اور مجھے حیرت انگیز طور پر اللہ پاک نے اس کی برکت عطا کی۔ ایسے بے اولاد لوگ جن کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے جب اس وظیفے کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پڑھا، ان کو اولاد ملی اور خاص طور پر بیٹا ملا۔ کہنے لگے مجھے ایک بزرگ نے ایک بات کہی جو میرے دل پر جا لگی۔ فرمانے لگے جو حاملہ خواتین ہر نماز کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہے یا اللہ مجھے بیٹا دے، میں اس کا نام محمد رکھوں گی، جس کو یقین ہوتا ہے اللہ جل شانہ ضرور بیٹا دیتے ہیں، ہر نماز کے بعد درج بالا عمل کرے، یعنی دن میں 5 دفعہ کہنے سے انشاءاللہ اس کو ضرور بیٹا ملتا ہے، اور جو روزانہ اس کو ہزاروں کی تعداد میں پڑھے گا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوگا، اور اس کے ساتھ اللہ کی کیا محبتیں اور کیا رحمتیں ہوں گی۔ 40 سال کے بے اولادوں کو اولاد ملی۔ بہرحال میں نے اس کے پڑھنے والوں کو کبھی بھی بے اولاد نہیں دیکھا۔ 40 سال کے بے اولادوں کو اولاد کی دولت سے اللہ جل شانہ نے نوازا، اور ایسی اولاد کی برکتیں اور دولتیں اس کو عطا کی کہ خود وہ حیران، سننے والے حیران، دیکھنے والے حیران کہ اس خشک اور سوکھی لکڑی سے اسی اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ محمد الرسول اللہ ورد ہے، وظیفہ ہے، اسم ہے، اسم عظیم ہے، برکت ہے، نشان ہے، راستہ ہے، نشانی ہے، عزت ہے، الفت ہے، رفت ہے، بلندی ہے، کمال ہے، وجود ہے، عروج ہے، ساری کائنات پر محیط ہے، ساری کائنات کی روح ہے، ساری کائنات کی جان ہے، اور ساری کائنات کی بقا ہے، جو اتنی زیادہ برکتیں اور رحمتیں رکھنے والی چیز ہے، تو اس کی عظمتیں اور کمال ہم جتنا بھی بیان کریں اتنا کم ہے۔ اس پرانے جن نے اپنے 178 سالہ تجربات میں سے جو تجربات بتائے وہ یہ بتائے کہ اس وظیفے نے آج تک مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ میں نے جس مقصد کے لیے پڑھا، ہاں دیر اور جلدی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے وہ مقصد اور مراد ضرور ملی، اور کبھی مجھے اس وظیفے نے ناکام نہیں ہونے دیا۔
सदा कामयाबी, बरकतें, कमाल और अरूज मिला। अल्लाह जल्ला शाह ने इस वजीफे की बरकत से मेरे साथ वो मोहब्बतें और शफकतें की जो मैं सोच नहीं सकता। कहने लगे, मुझे बेशुमार दफा ज़ियारत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हुई और इस वजीफे के पढ़ने वाले को बड़ी ज़ियारत के बाद फिर और ज़ियारतें होना शुरू हो जाती हैं। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमईन, अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमईन, औलिया कराम सालेहीन रहमतुल्लाहि अलैहि अजमईन की खास तौर पर इस वजीफा पढ़ने वाले को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा पसंद फरमाते हैं, इससे मोहब्बत करते हैं, हर मुश्किल में इसका साथ देते हैं, हर मुश्किल में इसको तदबीर बताते हैं, हर परेशानी में इसको हल बताते हैं। अगर वो किसी मुश्किल में उलझ गया हो तो इसकी जिंदगी में बेहतरी का मशवरा बताते हैं। अगर कहीं वो गलत राहों को इख्तियार कर चुका हो, जहाँ इसको नुकसान हो सकता हो, वहीं जाकर इसके लिए तरक्कियां, कामयाबियां और सीधी राहों की तदबीर करते हैं। मेरी जिंदगी में इस वजीफे के बहुत कमालात खुले। वो जिन एक ठंडा सांस लेकर कहने लगा, ऐ काश लोग इस वजीफे की कदरदानी करें, क्योंकि आज तक जिसने भी इस वजीफे की कदरदानी की है वो शख्स हमेशा बामुराद हुआ है और हमेशा इसने दिल की मुराद पाई है। बूढ़े जी ने मजीद अपने तजर्बात बताते हुए ये कहा कि जब भी मैंने इस वजीफे को यकीन के साथ, तवज्जो के साथ और ध्यान के साथ पढ़ा है, मुझे अल्लाह पाक ने इस वजीफे के बहुत कमालात दिए हैं और मैं कभी नाकाम नहीं हुआ बल्कि हमेशा कामयाब हुआ हूँ। बस मैंने हमेशा इसको कामिल ताकत से पढ़ा, तवज्जो से पढ़ा और हर हाल में पढ़ा। बल्कि ये तो वो वजीफा है जिसके लिए वुजू भी शर्त नहीं और पाकी भी शर्त नहीं, हर हालत में पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर बावुजू और पाकी में पढ़ें तो इसके कमालात बहुत ही ज्यादा और बहुत ही ज्यादा होते हैं। कहने लगे, हमारा एक जिन था, वो दुनिया जहान के इंसानों और जिन्नों के पास हर आमिल और मुआली से थक हार कर औलाद की मुराद आखिरकार न पा सका। मुझे पता चला तो एक शादी की तकरीब में मेरी इससे मुलाकात हुई। मैंने इससे कहा, आप मायूस और परेशान न हो, मैं आपको एक लफ्ज बताता हूँ। वो ये लफ्ज है कि आप जब सुबह उठें तो एक दफा कलमा पढ़ें और फिर सारा दिन मुहम्मद रसूलुल्लाह मुसलसल दोहराएं हत्ता कि सोते वक्त तक। दूसरे दिन उठें फिर यही अमल शुरू कर दें और सारे दिन में इसको हजारों लाखों की तादाद में पढ़ना है। बस आप भी पढ़ें और आपकी बीवी भी पढ़े और आपके घर के और आपके मुखलिस अफराद हैं वो भी पढ़ें। मेरी इस ताकीद के बाद बहुत अरसा वो मुझे न मिले, लेकिन जब मिले तो कहने लगे, मुझे इस कलमे से बहुत फायदा पहुंचा। अल्लाह जल्ला शाना ने मुझे 2 बेटे और 1 बेटी दी। मेरे साथ ऐसे करीमी हुई कि अभी भी औलाद के आसार हैं और मजीद औलाद अल्लाह जल्ला शाना दे रहा है। जिस माहौल में ये गुफ्तगू हो रही थी, इस माहौल में और भी बहुत से जिन्नात बैठे थे। इनमें बूढ़े भी थे और जवान भी थे। एक जवान जिन बोलने लगा, जी मुझे कुछ कहने की इजाजत है। मैंने इसकी तरफ देखा, पूछा, जी आप क्या कहना चाहते हैं? कहने लगे, मेरे पास इतना तजर्बा तो नहीं, लेकिन मेरे नाना जिन बहुत बड़े आमिल थे। मैं साल हर साल इनकी खिदमत में रहा हूँ। अभी चंद माह पहले वो फौत हुए हैं। बहुत सदियों लंबी उन्होंने उम्र पाई है और इनकी उम्र में कुछ तजर्बात मुझे मिले हैं। मैं इनकी बातें सुनता रहता था, लेकिन आज मुहम्मद और रसूलुल्लाह के कमालात और इसके फजाइल मुझ पर खुले हैं कि मैं चौंक उठा। मैंने अपने नाना को देखा कि वो मुहम्मद और रसूलुल्लाह बहुत ज्यादा पढ़ते थे और बाज़ औक़ात वजदानी कैफियत के साथ इस मुबारक कलमे के फवायद और कमालात बयान करते थे। मुझे इसका पहले एहसास तो नहीं था, लेकिन आज सुनने के बाद इसका एहसास बहुत बढ़ गया और मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये बहुत ख़ास चीज़ है जिसको मेरे नाना पढ़ते थे। मेरे नाना के पास एक मोटे दानों वाली लकड़ी की तस्बीह थी। वो इस पर मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते रहते थे। एक दफ़ा बताने लगे, बेटा मैं इसके अब तक 41 धागे बदल चुका हूँ। साल हर साल ये तस्बीह चलती है, फिर इसके धागे घिस जाते हैं और टूट जाते हैं और फिर मुझे इसके नए धागे बदलने पड़ते हैं। और मैंने सदियों सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह ही पढ़ा है
اور اس کے راز و کمالات جو مجھ پر کھلے ہیں جو شاید کسی شخص پر نہیں کھلے ہوں گے۔ پھر خود ہی کہنے لگے کہ اس کا مجھ پر جو راز کھلا وہ یہ کھلا کہ اگر کسی کے ہاں خزانہ دفن ہو، یقین ہو یا شک ہو کہ یہاں خزانہ دفن ہے، تو اس کے تمام گھر والے یا کوئی ایک فرد محمد الرسول اللہ کو لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں پڑھے، یا تو خواب میں یا کوئی کسی قسم کا اشارہ ایسا ہوگا جس اشارے کی وجہ سے وہ خزانہ سامنے آ جائے گا۔ وہ جوان جن بولا، میرے نانا ایک دفعہ بتانے لگے مغل بادشاہ اکبر کا خزانہ ایک دفعہ گم ہو گیا تھا۔ وہ اس نے سندھ کے کسی قلعے میں رکھا تھا، جس نے دفن کیا وہ کسی مارکہ میں قتل ہو گیا، اور وہی صرف اس کا رازدان تھا اور کسی کو علم نہیں تھا۔ اب اس نے کہاں دفن کیا اور کہاں گیا اس کے بغیر کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اکبر بادشاہ کا وہ خزانہ بہت قیمتی خزانہ تھا۔ وہ خزانہ دراصل اکبر بادشاہ نے ایک پوری ریاست کو فتح کر کے حاصل کیا تھا۔ وہ پوری کی پوری مملکت کا خزانہ تھا، جو اکبر بادشاہ کے مطابق خود آج تک اس کے پاس بھی اتنا قیمتی خزانہ نہیں تھا جتنا قیمتی خزانہ اس نے وہاں دیکھا۔ نامعلوم وہ خزانہ کس کے ہاتھ لگ جائے۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے بہت نجومی، عامل، جوتشی بلائے، سب نے اپنی محنت کی لیکن کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ نامعلوم وہ خزانہ کس کے ہاتھ لگ جائے اور مجھے کانوں کان خبر ہی نہ ہو اور میرے ہاتھ سے خزانہ نکل جائے۔ اسی پریشانی میں آخرکار ایک دفعہ خواب میں اسے کسی نے کہا میرے نانا کے بارے میں کہ ایک جن ہے، اس کے پاس ایک خاص وظیفہ ہے، اگر تجھے کسی طرح وہ جن مل جائے تو اسے منہ مانگی قیمت دے کر اس سے وہ وظیفہ لے لے، تیرا کام ہو جائے گا۔ اب جنات کے کامل لوگوں کو میرے نانا نے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے آخرکار ایک مسلمان بوڑھا جن، میرے نانا جو کہ جوت پور کے جنگلات میں رہتا تھا، جنات نے انہیں تلاش کر لیا۔ بادشاہ نے اس بوڑھے جن کو پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ میں کبھی آیا نہیں کرتا، جس کو ضرورت ہو میرے پاس خود آئے۔ بادشاہ اس کے پاس خود گیا، اسے جا کر اپنا مسئلہ بیان کیا۔ وہ خاموشی سے مسئلہ سنتا رہا۔ قریب پڑی ہوئی اس نے تسبیح اٹھائی، عرق گلاب کی بوتل اس کو ایک بڑے برتن میں ڈال کر اس کے اندر تسبیح گھمانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ عرق گلاب بھاپ بن کر سارا ختم ہو گیا۔ پھر اس نے اس میں عرق گلاب کی ایک اور بوتل ڈالی اور پھر گھمانا شروع کر دیا۔ پھر وہ تسبیح گھماتا رہا، دوسری بوتل بھی اسی طرح بخارات بن کر ختم ہو گئی۔ کل 7 بوتلیں اس نے عرق گلاب کی تسبیح کے ساتھ گھمائی۔ گھماتے گھماتے آخرکار وہ کہنے لگا کہ آپ کا خزانہ محفوظ ہے، قلعے کے اندر فلاں درخت ہے، اس درخت کے دائیں طرف چھوٹے چھوٹے سے چمیلی کے پودے اگے ہوئے ہیں، جو آپ کے خزانے کا رازدان تھا۔ اس نے ان چمیلی کے پودوں کو نشانی کے طور پر اگایا تھا۔ آپ جا کر وہ پودے اکھاڑیں، ان پودوں کے نیچے کھدائی کروائیں۔ تانبے کے برتنوں کے اندر وہ خزانہ اب بھی محفوظ ہے۔ کوئی تانبے کے 19 برتن ہیں۔ جب اس نے لفظ 19 کہا تو اکبر بادشاہ ایک دم اچھل پڑا، کیونکہ برتنوں کی تعداد وہ جانتا تھا یا وہ مقتول جانتا تھا۔ میرے نانا ان برتنوں کو بتا کر خاموش ہوئے اور پھر کہنے لگے وہ 19 برتن جا کر ابھی نکال لیں، لیکن اس پر 3 جنات اب تک قابض ہو چکے ہیں۔ پھر خود ہی کہنے لگے کوئی مسئلہ نہیں، آپ یہ 4 تعویذ لے جائیں اور ہر تعویذ پر میں نے 41 بار محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ بات بھی میرے نانا نے خود ہی بتا دی۔ یہ بات نانا نے مجھے خود تفصیل سے بتائی۔ بادشاہ فوراً اپنے قافلے کے ساتھ اس میں گیا۔ واقعی وہاں درخت تھا، درخت کے ساتھ چنبیلی کے پودے تھے۔ اس نے قلعہ سیل کروا دیا، سب کو قلعے سے باہر نکلوا دیا، اپنے چند خاص اعتماد کے ساتھی ساتھ رکھے اور اس کی کھدائی شروع کرا دی۔ واقعی کھدائی کراتے ہی اس کو برتن ملنا شروع ہو گئے۔ تانبے کے بڑے بڑے برتن تھے جن کے اندر جواہرات بھرے ہوئے تھے۔ وہ نکلتے گئے لیکن وہ 18 برتن تھے، 19 نہیں تھے۔ بادشاہ حیران کہ ایک برتن کہاں گیا، حالانکہ اس نے میرے نانا کے بقول 4 تعویذ خزانہ کے چاروں طرف گاڑ دیے تھے تاکہ کوئی جن مزاحمت نہ کر سکے۔
आखिरकार बादशाह ने तेज रफ्तार घोड़े दौड़ाए, खुद इन बर्तनों की हिफाजत के लिए किले के अंदर बैठा। 3 दिन के सफर के बाद वो घोड़ा सवार फिर मेरे नाना के पास पहुंचा और इन्हें जाकर बताया कि 18 बर्तन निकले हैं, मगर 19 बर्तन नहीं है। नाना ने फिर तस्बीह ली, अर्क गुलाब की बोतल ली और तस्बीह को अर्क गुलाब में फेरना शुरू कर दिया। अभी अर्क गुलाब की 3 बोतलें ही खत्म हुई थीं तो मेरे नाना कहने लगे, एक बर्तन जिन्नात ने अपने कब्जे में किया हुआ है और आंखों से ओझल है, इसका हल भी कर देता हूँ। उन्होंने 3 तावीज और दिए। इन तीनों तावीज़ों को उस दरख्त के तीनों कोनों के गिर्द बांध देना। तीनों कोनों के बांधते ही वो 19वां बर्तन भी नजर आना शुरू हो जाएगा। तेज रफ्तार घोड़े आंधी और तूफान की तरह 3 दिन की मुसाफत तय करके फिर बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह बेचैनी से मुंतजिर था। उन्होंने बादशाह को वो तवीज दिए। बादशाह ने खुद वो तवीज दरख्त के तीनों कोनों के गिर्द बांधे और फिर खुदाई शुरू कराई। चारों तरफ खुदाई के बाद वो 19वां बर्तन भी मिल गया और हैरत अंगेज बात यह थी कि वो 29वां बर्तन सबसे बड़ा बर्तन था और इसके अंदर हीरे जवाहरात बहुत ज्यादा थे। बादशाह बहुत खुश हुआ। बादशाह खजाना महफूज करके फिर मेरे नाना के पास आया और बहुत तहाइफ और बहुत कीमती चीजें लिए हुए मेरे नाना के पास आया और बादशाह ने मेरे नाना को खुश किया। मेरे पास सिर्फ मोहम्मद और रसूलुल्लाह का राज है। बादशाह ने मेरे नाना से एक सवाल किया कि आपने कौन सा ऐसा वजीफा और इस्म पढ़ा जिसकी वजह से आपको इतना कमाल मिल गया। मैं बड़े बड़े आमिल, ज्योतिषी, जोगी और बड़े बड़े बाकमाल लोगों से मिला, मगर वो मुझे खजाना न मिलवा सके। और हाँ, अगर वो खजाने का पता बता भी देते तो इन ताकतवर दियो जिन्नात से मुझे खजाना कैसे मिल पाता। बादशाह की ये बात सुनने के बाद मेरे नाना ने ठंडी सांस ली और कहने लगे, मेरे पास सिर्फ मोहम्मद और रसूलुल्लाह का राज है, जिसके बगैर कलमा मुकम्मल नहीं होता, जो खुद कलमे का इस्म और राज है और जिसकी वजह से कलमा मुकम्मल भी होता और कामिल भी होता है। मैं सदियों से यही पढ़ रहा हूँ। मेरा रोजाना का लाखों का मामूल है और मैं मुस्तकिल यही पढ़ता रहता हूँ। ये इस वजीफे का कमाल है कि जो मदफन खजाना हो वो उगल कर बाहर आ जाते हैं, और ये इस वजीफे का कमाल है जिन्नात इस शख्स का मुकाबला नहीं कर सकते। जितने ताकतवर जिन्नात और जितने बहुत ज्यादा मुंह जोर जिन्नात हों वो इस विर्द का मुकाबला नहीं कर सकते।